28واں پارہ سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَلَغْنَا، پس جب پہنچیں وہ عورتیں اجلہن، اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روکے رکھو ان عورتوں کو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، اَوْ فَارِقُوهُنَّ، یا جدا کر دو ان عورتوں کو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْکُمْ، دو عدل والے تم میں سے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے، ذالکم، یہ بات، یوعظ بہ، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے، من کان یؤمن باللہ، اس کو جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، یجعل لہ، بنا دے گا اللہ کریم اس کے لیے، مخرجا، نکلنے کا راستہ۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں عورتوں کو اگر طلاق دی جائے تو ان کی عدت کا بیان تھا، اور عدت کے بارے میں فرمایا کہ ان عورتوں کو شوہر کے گھر سے نہ نکالو۔ عدت عورت شوہر کے گھر گزارے، نہ شوہر نکالے اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، اور اگر نکالنے والا شوہر نکال دے مطلقہ عورت کو گھر سے، نکالنے والا گناہ گار ہے، اور اگر عورت خود نکلے تو عورت خود گناہ گار ہوگی۔ اس کی تفصیل پہلی آیت میں گزری، اور آج کی آیت میں فرمایا کہ ایک یا دو طلاق رجعی عورت کو دی ہوں، اور جب عدت اس عورت کی قریب پہنچے پوری ہونے کو، تو اب اگر عورت کو روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو، اور اگر عورت کو چھوڑنا بھی ہے عدت پوری ہونے کے بعد باعزت طریقے سے شوہر اپنے گھر سے عورت کو نکالے۔ اور فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہو تو اس پر دو گواہ بنا لو، ذوی عدل منکم، اس معاملے پر دو گواہ بنا لو، یہ مستحب عمل ہے، کوئی شرط یا ضروری نہیں ہے۔ طلاق تو تنہائی میں بھی ہو جاتی ہے، اگر شوہر تنہائی میں اکیلے کمرے میں عورت کو کہہ دے طلاق ہے، کوئی سننے والا نہ ہو تو عورت کو طلاق تب بھی ہو جاتی ہے، زبانی کہے تب بھی، لکھ کر بھی دے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دل لگی کے طور پر وہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، تو عورت کو طلاق تب بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال قرآن نے کہا اگر تم نے عورت کو طلاق دی، اب رکھنا ہے، رجوع کرنا ہے، یا تم نے جدا کرنا ہے، عورت کو چھوڑنا ہی ہے، تو فرمایا بہتر یہ ہے اچھے طریقے سے چھوڑو، اور ان معاملات پر دو گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اور یہ لوگ بغیر کسی رعایت کے اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں،
اور اللہ نے فرمایا ذالکم یوعظ بہ، یہ تمام احکامات جو میں اللہ نے دیے یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، مگر ان پر فرمایا عمل ہر کوئی نہیں کرتا، عمل وہی کرتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اور دوسرے لوگ تو اللہ کے احکامات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور فرمایا اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ قرآن ہدی للناس ہے، سارے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، مگر ہمیشہ قرآن سے فائدہ متقی لوگ اٹھاتے ہیں۔ یہی معاملہ ان احکامات کا بھی ہے، یعنی جاہل مسلمان غصے میں آ جاتا ہے، نہیں دیکھتا، اپنی عورت کو الفاظ کہہ بیٹھتا ہے، چاہے وہ حیض کا زمانہ ہو یا 3 دے دیتا ہے، اس سے زیادہ بھی دیتا ہے، بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تو نادان آدمی اللہ کی حدوں کو کراس کر جاتا ہے، نقصان اپنا ہی کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان میرے احکامات پہ عمل وہی کرتا ہے جو اللہ پہ حقیقی معنوں میں یقین رکھتا ہے۔ اور پھر آگے آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مشکلات میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، جو انسان بھی عمل کرتا ہے اللہ اس انسان کے لیے آسانی والا راستہ نکال دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے احکام کی ہر حال میں تعمیل کرنی چاہیے، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں۔ معیشت کی تنگی ہو، انسان گھبرائے نہیں، ہمت مردہ مدد خدا۔ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر چونکہ طلاق اور نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل چل رہے تھے، تو فرمایا کہ مطلقہ عورت جس کو طلاق دی گئی کہ شوہر کے گھر عدت گزارنے میں اگرچہ عورت کو پریشانی پیش آتی ہے، گھر کے افراد کی نظریں پھری ہوئی ہوتی ہیں، شوہر کی بے التفاتی ہوتی ہے، بہرحال آج کل تو اس حکم پہ عمل بہت کم ہی کرتے ہیں کہ عورت کو طلاق ملے اور وہ شوہر کے گھر 3 ماہ عدت گزارے، وہ تو فوراً ہی چلی جاتی ہیں اپنے والد کے گھر ہی میں۔ تو فرمایا کہ اگر ان مسائل میں مشکلات عورت کو پیش آئیں تو ایسی صورت میں مطلقہ عورت کا گھر میں عدت گزارنا ہے تو مشکل کام۔ اللہ نے فرمایا گھبرائے نہ، اللہ کے حکم پہ عمل کرے، اس میں اسی عورت کی مصلحت ہے، عدت کے دن بھی گزر جائیں گے، بعد والی زندگی میں اللہ سکون اور اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچیں عورتیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس روکے رکھے ان کو اچھے طریقے سے، او فارقوهن بمعروف، یا جدا کر دو ان عورتوں کو اچھے طریقے سے، واشہدوا ذوی عدل منکم، اور گواہ بنا لو 2 عدل والے لوگ تم میں سے، واقیموا الشہادۃ للہ، اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ بہ، یہ بات نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے، من کان یؤمن باللہ، اس کو جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، بنا دے گا اللہ کریم اس کے لیے نکلنے کا راستہ، وَيَرْزُقُهُ، اور رزق دے گا اس کو، من
حیث جہاں سے لا یحتسب اسے گمان بھی نہیں ہوگا، ومن یتوکل اور جس نے توکل کیا علی اللہ اللہ کی ذات پر فہو حسبہ پس وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالغ امری پورا کرنے والا ہے اپنے معاملے کو، قد جعل اللہ تحقیق ٹھہرایا ہے اللہ نے لکل شیء قدرا ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ فرمایا کہ اگر چونکہ طلاق یافتہ عورت کے بارے میں کوئی یہ سوچے کہ عدت کے بعد عورت کا کیا ہوگا، تو فرمایا کہ عورت الجھن میں نہ پڑے، اللہ اس کا بہتر انتظام کریں گے کہ جب اس عورت نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیا، رازق اللہ ہے، فرمایا تم تقوی والی زندگی گزارو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے اللہ کے احکام پہ پورا اترو، وہ اللہ تمہارے رزق اور سکون کا اچھا انتظام کریں گے۔ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اسباب پر تکیہ نہ کرو، ایسی جگہ سے اللہ تمہیں رزق عطا فرمائیں گے، اور اللہ ایسی جگہ تمہارے نکاح کا انتظام کریں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 2 کا آخری حصہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جس کی معیشت تنگ ہو یا جس کی شادی کے اندر رکاوٹ ہو، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت بوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائے، اول آخر درود پاک پڑھے، اور 11 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھے، درمیان میں 101 مرتبہ یہ آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور تیسری آیت مبارکہ پوری ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا تک جو آدمی پڑھے گا، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اور پڑھ کر دعا کرے، اللہ اس کی معیشت جو تنگ تھی اللہ آسان بھی فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کی شادی نکاح میں رکاوٹ ہے، اللہ اس رکاوٹ کو بھی دور فرما دیں گے۔ اللہ پاک